ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ آپ نے سکھایا کہ جب کسی شہر میں جاؤ تو شہر میں داخل ہو کر کے دعا مانگو، کہو اللہم ارزقنا جناح، یا اللہ اس شہر کا جو پھل ہے وہ ہمیں دیجیے، یعنی اس کے فوائد اور برکات ہمیں دیجیے، وہ بارک لنا فیہا، اور اس شہر کے اندر جو برکتیں ہیں وہ ہمیں دیجیے، ٹھیک، وہ حببنا الی اہلیہ، اور میری محبت اس پورے شہر میں جتنے بھی مسلمان ہیں غیر مسلم ہیں سب کے دل میں ڈال دیجیے، وحبب صالحیہا الینا، اور اس شہر میں جو نیک لوگ ہیں صرف ان کی محبت ہمارے دل میں ڈالیے، جو برے لوگ ہیں ان کی محبت دل میں نہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ برے لوگوں کی محبت اگر ہمارے دل میں آئے گی، ایسے ہم نے کہا کہ سب شہر کے لوگوں کی محبت دل میں آ جائے تو کیا ہوگا کہ شہر کے جو برے لوگ ہیں ان سے بھی محبت ہو جائے گی، تو ان کی صحبت ملے گی، پھر ان سے نقصان ہوگا۔ تو دعا سکھائی کہ جب کسی شہر میں جاؤ تو دعا کرو کہ حببنا الی اہلیہ، کہ میری محبت کو سب کے دل میں ڈال دیجیے، نیک لوگوں کے دل میں جائے گی تو ان سے فائدہ ملے گا، اور برے لوگوں کے دل میں جائے گی تو ان کے شر سے اور نقصان سے بچے رہیں گے، وہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے، نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو میری محبت تو سب کے دل میں ڈالیے، لیکن میرے دل میں صرف اس شہر کے نیک لوگوں کی محبت ڈالیے، وہ حبب صالحیہا الینا، اس شہر کے نیک لوگوں کی محبت میرے دل میں ڈالیے، برے لوگوں کی محبت دل میں نہ آ جائے، ورنہ ان کی طرف میلان ہو جائے گا، دل کا میلان ہوگا تو پھر آدمی ان کی صحبت میں بھی جائے گا۔ تو اب دیکھو شہر میں جانے کے بارے میں بھی ہمارے نبی نے کچھ سکھایا نا، ایک تعلیم دی ہے۔ بات کہاں سے کہاں نکلی؟ ہم لوگ بات اس پر کر رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا، جو مشورہ مانگا جائے وہ مشورہ دے دیں، لیکن کوئی مشورہ خود سے آگے بڑھ کر کے دینا، اس میں کبھی ایک رائے بن جاتی ہے، پھر اس کے خلاف اگر فیصلہ آتا ہے تو طبیعت کو ناگواری ہوتی ہے۔ اس ناگواری کی مناسبت سے ہمیں ایک بات یاد آ گئی تھی کہ حضرت جلال آبادی فرماتے تھے کہ سفر میں جب نکلو تو اپنے آرام کا خیال ترک کر دو اور اپنی تجویز کو پھونک دو۔ تجویز کیا ہوتی ہے؟ یہاں سے اس وقت میں بیٹھیں گے، اتنی دیر میں پہنچیں گے، وہ گاڑی اتنی دیر میں پہنچے گی، پھر وہ ایسے ہوگا۔ اب ہم نے اپنے دماغ میں ایک پوری پلاننگ بنائی ہے، جیسے ہی اس پلاننگ کے خلاف کچھ ہوگا تو ہمیں برا لگنا شروع ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کسی بس میں بیٹھتے ہیں، سرکاری بسوں میں بیٹھے، اب اس نے کہیں راستے میں گاڑی روک دی یا دیر کرنے لگا، اور ہم نے سوچا تھا کہ ہم 6 بجے تک پہنچ جائیں گے، لیکن وہ 6 بجے نہیں پہنچ رہی ہے، 6 بجے ساڑھے 6 بجے پہنچ رہی ہے، یا میرے اندازے کے مطابق کہ اب یہ اتنی دیر کر رہا ہے تو ہم 7 بجے تک پہنچیں گے، تو وہ 1 گھنٹے کا جو دیر کر رہا ہے اس کی وجہ سے ہمیں کتنی تکلیف ہوئی، ہم لوگ کتنی اذیت میں آ رہے ہیں۔ اگر وہی ہمارے ذہن میں یہ ہوتا کہ بس جو ہے 6 بجے پہنچنے والی ہے، لیکن ہم نے پہلے ہی سے 2 گھنٹہ اور جوڑ لیا ہوتا، ہم سوچتے ہیں کہ چلو یہ 9 بجے تک پہنچے گی، اور پھر یہ 6 بجے پہنچ جاتی ہے بس، تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، دیکھو وقت سے پہلے پہنچ گئے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم جب تکلیف میں آتے ہیں تو اپنی تجویز کے خلاف ہونے سے تکلیف میں آتے ہیں، کہ جو ہم نے سوچا تھا وہ نہیں ہو رہا اس لیے ہم تکلیف میں ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم نے سوچا تھا کہ بس میں بیٹھیں گے، ہوا چلے گی، گرمی نہیں لگے گی، لیکن بس میں بیٹھے اور گرمی لگنے لگی تو اب ہمارے سوچ کے خلاف ہوا، اس لیے اب ہم کو برا لگنے لگا۔ آدمی جب اے سی والے کمرے میں جاتا ہے اور اے سی اس کا پورا کام نہیں کرتا تو اسے برا لگنے لگتا ہے، اور ویسے اگر اے سی نہ ہو اسی کمرے میں جائے اور اس سے بھی زیادہ گرمی ہو تو کچھ نہیں لگتا ہے۔ اس لیے کہ امید کے مطابق اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو اپنی اذیت نہیں دیتی، اور امید کے خلاف کوئی ہو تو اذیت دیتی ہے۔ تو اب حضرت نے فرمایا کہ جب سفر میں نکلو تو اپنے آرام کا خیال کرو، اگر مل جائے آرام تو اللہ کا شکر ہے، لیکن اگر نہیں ملا اور تم نے امید باندھ لی تھی کہ ملے گا آرام، تو اب بار بار غصہ ہوگے، چلاؤ گے، پریشان ہوگے، الجھن میں پڑو گے، اور ایسے آدمی کا سفر خراب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ایسے ہی اپنی تجویز پھونک دو، میں نے یہ سوچا ہے، میں نے یہ پلاننگ کی ہے۔ جب سفر میں کوئی چیز تمہارے اختیار میں نہیں ہے تو تمہاری پلاننگ کیا ہے؟
ایک اندازہ اپنا لگا لیا، لیکن پلاننگ پوری اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دی۔ اگر وہ دیر میں لے جائے تو دیر میں پہنچو، اگر وہ سویرے لے جائے تو سویرے پہنچو، پلاننگ پوری اللہ کے ہاتھ میں ڈال دو، تو اب یہی سفر آرام دہ ہو جائے گا۔ دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب سفر میں نکلو تو ایک دعا کرو، اللہم ہون علینا ھذا السفر، یا اللہ یہ سفر ہمارے لیے آسان بنا دیجیے۔ ٹھیک، آسان کیسے بنتا ہے سفر؟ آدمی جب زیادہ راہ ساتھ میں ہو اس کے، یعنی جو کھانے پینے کی ضرورت کی چیزیں ہوں، وہ سامان اس کے پاس ہو تو سفر آسان ہوگا، اور نہ ہو یا نہ ملے، بھوک لگ رہی ہو اور ضرورت کے وقت میں نہ ملے تو مشکل ہوگا۔ تو آدمی کا زیادہ راہ اس کے ساتھ ہو، لیکن جو سامان ہے وہ ضرورت سے زیادہ نہ ہو، اس لیے کہ اس کو دھونا اور کھینچنا یہ بھی تو ایک مشکل بات ہے۔ تو ضرورت سے زیادہ سامان نہ ہو، لیکن ضرورت کے مطابق پورا سامان ہو، تو سفر آسان ہوگا۔ ایسے ہی جو سواری ہم نے طے کی ہے